آپ سے اسی پہ سوال پوچھوں گا، نہ بم دھماکوں سے محفوظ ہیں نہ بھوک سے محفوظ ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیے پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو اپوزیشن میں کہا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح اپنی وہ تقاریر یاد ہیں جو قومی اسمبلی کے فلور سے میں نے کی تھیں جب عمران خان صاحب نے ڈی ویلیویشن کی تھی اندھی اور اس کے بعد پالیسی ریٹ ڈبل کیا تھا. اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان سارے فیصلوں کے اثرات کئی سالوں تک ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اور پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ نیگوشیٹ صحیح نہیں کیا گیا اور آپ نے ڈیسپریشن میں چونکہ آپ نے بر وقت فیصلے نہیں کیے، اب آپ کو آئی ایم ایف پہ چونکہ بہت زیادہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جس کے غریب آدمی پہ عام آدمی پہ بہت مہلک اثرات ہوں گے. اسی طرح ندیم ملک صاحب جب 2018 میں مجھے گولی لگی اور میں ہاسپٹل تھا، وہ مئی کا مہینہ تھا اور ہماری ٹرم ختم ہو رہی تھی، میں نے ہاسپٹل بیڈ سے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو 2018 سے 23 تھی اس کا ڈرافٹ مکمل کر کے کابینہ سے منظور کرایا. اور اس کے اندر جو واضح ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 13-18 کے درمیان کائنیٹک میجرز لیے، یعنی کہ جو سیکیورٹی کے آپریشنز تھے، سرجیکل سٹرائکس کیں اور ان کے خلاف ایک بڑا مؤثر طریقے سے ہم نے صفایا کیا اور ان کو یا تو ایلیمنیٹ کیا یا پھر دھکیل دیا ملک سے باہر اور ملک میں امن آیا. لیکن اس سیکنڈ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو مستقل بنیاد پہ کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نان کائنیٹک ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہمیں سوشل سیکٹر میں اپنے سماجی جو اصلاحات ہیں، جو تعلیم کے نظام میں اصلاحات ہیں، جو کرمنل جسٹس سسٹم کی اصلاحات ہیں، جو معاشی اصلاحات ہیں، جو انتظامی اصلاحات ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم پریونشن کی طرف جائیں اور یہ چیزیں دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. دیکھیے وہ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی اسے سرد خانے میں رکھ دیا گیا. 4 سالوں میں اس کے کسی ایک پیراگراف کیا ایک سطر کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا. پھر جیسے ابھی آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے ان کو دوبارہ ملک میں ایکسیس دے دینا اور ان پہ کوئی مؤثر گارنٹی نہ حاصل کرنا، یا تو یہ بتائیں کہ کیا ان کے جو اچھے چلن کی گارنٹی افغانستان کی حکومت نے دی تھی، تو پھر ہمیں افغانستان کتنے کی لوگوں حکومت کو سے افغانستان سے واپس پاکستان آنے دیا گیا؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو اب سب کو تقریباً معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں جو بھی کوئی پیس ان کا ہوا تھا معاہدہ، اس کے تحت کچھ لوگوں کو واپس ملک میں آنے کی اجازت دی گئی، اور جس پہ اس وقت بھی میری چند لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بڑی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. خود یعنی کہ فوج کے کچھ سینئر افسران ہیں، انہوں نے اس پالیسی پہ تحفظ کا اور ریاستی معافی اظہار کیا کتنے تھا. لوگوں کو دی گئی؟ یہ بھی ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، صدر صاحب کو معلوم ہوگا چونکہ صدر صاحب دیتے ہیں. لیکن جیل سے رہائی کتنے لوگوں کی؟ جی کافی ساروں لوگوں کو دی گئی. اب یہ 3 سوال سٹیپس یہ ایسے ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں کریں گے آپ تو آپ آئندہ کے لیے درست فیصلہ نہیں لے سکتے. دیکھیے نا، یہ بات آج اس بات کو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ دوحہ کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے افغانستان کی حکومت نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف تشدد کے لیے، تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو بنیادی طور پہ تو یہ افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین سے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو. لیکن اگر یہ گروپ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف آپریٹ کر کے جاتے ہیں تو یہ اس دوحہ کانفرنس کے جو کنونشن ہے یا جو انڈرٹیکنگ افغانستان کی حکومت نے دی تھی اس کی خلاف ورزی ہے. سر، جو جیش، لشکر، سپاہ، اس طرح کی تنظیمیں ہم نے پنپنے دی نا پاکستان میں، وہ ہم نے اپنی تباہی کی بنیاد رکھی تھی. ہم نے ضرب عضب کے بعد، اے پی ایس کے واقعے کے بعد کہنا چاہیے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں، مجھے لگتا ہے بند ہو گئی ہیں دوبارہ، ہمیں آنکھیں پھر کھولنی چاہیے. دیکھیے یہ چیز جو ہے نا، کسی بھی ریاست کے اندر جو وائلنس ہے اس پہ صرف جو دسترس ہے، جو اختیار ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے. یعنی کہ جو رول آف لا ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کے تابع ہوتا ہے. جو بھی کوئی ملیٹنسی یا وائلنس کی صلاحیت کوئی ہے اگر، یا طاقت کی صلاحیت ہے، تو وہ صرف ریاست اپنے قانون کے دائرے میں استعمال کر سکتی ہے. نان سٹیٹ ایکٹرز خاص طور پہ یا کوئی شہری بھی اس کو اپنی ڈسکریشن پہ استعمال نہیں کر سکتا کہ کس کو قتل کرنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے، کس کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے. یہ تو پھر ایک انارکی ہے. تو لہٰذا آج جو لوگ پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں
وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ ریاست اسلامی ہے, یہ اس ریاست کا آئین اسلامی ہے, اور اس ریاست کی جو ایک داز حیثیت ہے کہ یہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے. اور ہمارے جو مخالفین ہیں, جو پاکستان کی اس صلاحیت کے مخالف ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایسے گروہوں کو استعمال کریں اور ان سے دنیا میں یہ تاثر پھیلائیں کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے. لہٰذا جو یہ خودکش بمبار یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, دراصل یہ ان گروہوں کے اور ان لابیز کے اعلی کار ہیں جو پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے خلاف ایک کیس بلڈ کرنا چاہتی ہیں. یہ نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, نہ یہ کسی مذہب کی خدمت کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان اور مسلم دشمن لابیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, جن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کے تشخص کو خراب کیا جائے.